السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھیں اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائیں، اور ہم سے یہ تمام محنتیں بہترین طریقے سے قبول فرمائیں. اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی ان ڈیپتھ اسٹڈی جو سورت الفیل کی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ڈے 9 سیشن کے اندر شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آپ کو آج کا ٹاپک نظر آ رہا ہے نوئنگ ورسز انڈرسٹینڈنگ. جہاں ہم سورت الفیل کی پہلی آیت کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں، وہاں اسی آیت کے اندر جو ہم کانسیپٹ سنس دا بگننگ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، وہ ہم نے دو چیزوں کے فرق کے ڈفرنس کو لے کر چلنا ہے. ایک ہوتا ہے نوئنگ، کسی چیز کا علم ہو جانا، اور ایک ہے اس کی سمجھ آ جانا. جو صرف اور صرف علم ہوتا ہے، اٹس جسٹ اے اسکل کہ آپ نے وقت لگا کر انفارمیشن گیدر کر لی. وائل انڈرسٹینڈنگ از اے سائیکولوجیکل پروسیس، جس میں سمجھ اس کو کہتے ہیں، فہم اس کو کہتے ہیں، جس میں ایک علم، ایک انفارمیشن آپ کو اتنی اچھی طرح کلک کر جائے کہ اس کا ہر بہترین پہلو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے. ہمارا آج کا ڈائلما یہ ہے کہ ہم آج جو قرآن سے جڑے ہوئے مسلمان ہیں، forget about men right now because ہم سب عورتیں ہیں اور میری میجر آڈینس عورتیں ہوتے ہیں. تو میرا کام ہے کہ میں اپنے اس چھوٹے سے ایک سرکل کے بارے میں ہی بات کروں. So the women, those are connected to Quran courses, to Quran knowledge, to Quran حلقات. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سنتے ہیں سنانے کے لیے، ہم اس لیے نہیں سنتے کہ ہم اپنی شخصیت کو نکھاریں. So our problem, and this is the problem of our masses, those are connected with the Quran institutes. میسیجز کیا آتے ہیں؟ ہمیں آڈیو دے دیں تاکہ ہم اس کو سن کر اس کو کاپی پیسٹ کر کے لیکچر لکھ لیں آپ کا ایز اٹ از، اور پھر ہم جا کر ڈیلیور کر دیں. دس از آل دا پروسیس آف سننا جسٹ فار دا سیک آف سنانا. دس از ناٹ دا پروسیس آف سننا فار دا سیک آف نکھارنا اپنی شخصیت. اینڈ دس از دا سیڈ سچویشن، دا سیڈ ریالٹی آف ٹوڈے. آپ دیکھیں، جو آپ کے سامنے علم رکھا جاتا ہے، جو میں آپ کے سامنے ان ڈیپتھ اسٹڈی رکھتی ہوں، دا میجر کانسیپٹ از فرام دا کلاسیکل اسکالرس، عربک تفاسیر میں سے کانسیپٹ وہاں سے اٹھاتی ہوں، اینڈ دین آئی مولڈ ان مائی اون سینٹینس، تاکہ میں اس کو آج 21st سینچری میں عورتوں کے کرنٹ ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے اس وے میں اس کو ڈسکرائب کروں. سو یو نیڈ یور ان پٹ ٹو ڈیلیور اے لیکچر. You can't copy paste a lecture. But ہمارے اس وقت میجورٹی عورتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے سنانے کی فکر میں ہو جاتے ہیں. اور پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات کس نے ڈال دی ہے کہ اٹس اباؤٹ جسٹ بلغوا انی ولو آیا، کہ جب آپ کاپی پیسٹ کر کے اس لیکچر کو آگے سے آگے کریں، یو آر لوزنگ دا ایسنس. لوگ کیوں رو رہے ہیں، استاد کیوں پریشان ہیں، لوگ اس بات کے اوپر کیوں فرسٹریٹڈ ہیں کہ اتنی عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں بٹ نہ گھروں کے اندر ان کے اخلاق بدل رہے ہیں، نہ گھروں کے اندر ان کی
کانفلکٹ ریزولوشن نظر آتی ہے، نہ گھروں کے اندر ان کی ماں ہوتے ہوئے تربیت نظر آتی ہے، نہ گھروں کے اندر بیٹی ہوتے ہوئے ان کا ماں باپ کا ادب اور خدمت کرنا نظر آتا ہے، نہ گھروں کے اندر ان کا ساس اور بہو کے رول کے اندر ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا نظر آتا ہے. So where we are losing the essence, and the essence is in the topic. That essence is that we are more towards knowing, rather we should be on the side of the understanding. And if you will take out the ratio of today, جو عورتیں قرآن سے کنیکٹڈ ہیں، تو آپ کو اس وقت ایک عورتوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ لیکچر دیتے ہوئے، وہ آپ کو مائک پکڑ کے بات کرتے ہوئے، وہ آپ کو نقاب لگا کر فیس بک پر لائیو سیشن کرتے ہوئے، وہ آپ کو جو ہے وہ واٹس ایپ پر آڈیو میسیجز بھیجتے ہوئے تو نظر آ جائے گی، بٹ وہی عورت اپنے گھر کے اندر ایک بیوی کی شکل میں مانسٹر ہوگی، ایک بیٹی کی شکل میں چھوٹی سی جو ہے وہ جنی ہوگی، اور ایک ماں کی شکل میں ایک بہت زیادہ انٹالرنٹ عورت ہوگی. And if this is the combination, then this is the lethal combination. ہاں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو الحمدللہ کسی انسان کی چھوٹی سی اچھائی کو بھی ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس وقت بہت زیادہ اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. پیپل آر آسکنگ فار دا آڈیوز جسٹ ٹو ٹیک، تاکہ ہم لیں اور سنیں اور ہم بیٹھ کر رمضان کے اندر اس محنت کو جو ہے وہ ایز اٹ از ڈیفائن کرنا شروع کر دیں. وائی یو آر ری انوینٹنگ دا ویل؟ The purpose of understanding is to be a nice human being, is to be a practicing Muslim. اس سارے پریشر میں جس میں آپ صرف اور صرف کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، and it's not your idea, these are not your sentences, these are not coming out from your heart, these are not reflecting in your personality، اس میں آپ کی بات میں اثر نہیں آئے گا. اور جب آپ صرف اور صرف باقیوں کو دیکھ کر یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، then actually you become frustrated. So قرآن ایک مقصد سے اتارا گیا ہے. قرآن 21st century میں اس وقت ڈیفائن ہو رہا ہے. There are lots of teachers those are doing it. There is a time اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دے دی ہے. اللہ نے ہر انسان کو ہر کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں ہمارے سرکمسٹانسز کے حساب سے جج کرنا ہے. اگر میرے اوپر اس وقت بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر اس وقت چھوٹے بچوں کی اولاد کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر اس وقت جو ہے وہ اپنے گھر کے لوگوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، then I can't underestimate these responsibilities and I can't take my bag اور میں چل پڑوں اپنی تبلیغ کرنے، یا میں بند کروں اپنا اسٹڈی اور بیٹھ جاؤں پڑھانے کے لیے. No, it's not like this. We need to learn, we need to understand that what Quran is saying to me. میں آج اپنے سرکمسٹانسز میں اپنے گھر میں ایک اچھا انسان کیسے بن سکتے ہو؟ ہم اپنے بہن بھائیوں سے اپنے مسئلے ریزالو نہیں کرتے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنے شوہر سے بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں پاتے، اور ہم چلتے ہیں سب کو دین بتانے کے لیے اور ہم کہتے ہیں کہ سب کو ٹائم دے. آپ کی بات میں اثر نہیں آئے گا if you are not reflecting this knowledge in your practical life. So point کیا ہے؟ سب لوگوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ چن لے گا آپ کو if you will have the potential. لیکن پیراڈاکس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہوں کچھ اور کروں کچھ. میں لوگوں کو درس دوں کہ لوگوں کو معاف کر دیں، اور میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی ساس کو، اپنی بہو کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اور اپنے ساتھ رہنے والے رشتوں کو ان کی غلطیوں پر معاف نہ کر سکوں، ایون اپنے شوہر کو ان کی کسی کمزوری پر معاف نہ کر سکوں، اور جسٹیفیکیشن کا ٹیگ میں یہ لگا لوں کہ ایکچولی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے. Then this is a problematic case. We need to rethink on our value structures جس کے اوپر ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو قرآن مجھے اور آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے وہ کہتا ہے اتنا علم آئے جو میرے عمل کا حصہ بن جائے. سو پلیز اپنے آپ کو ایک اسٹیبل پرسنالٹی کا اگر آپ بنانا چاہتی ہیں، اور آپ فرسٹریشن سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتی ہیں، آپ جٹری نہیں ہونا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھی پلیزنٹ پرسنالٹی بنوں،
آپ پریزنٹ پرسنالٹی نہیں بن سکتے اگر آپ اپنی زندگی میں بیلنس مینٹین نہیں کر رہے. آپ کو غصہ جلدی آئے گا although آپ دین کا کام کر رہی ہوں گی. اور میجورٹی لوگ آپ دین کا کام کرنے والے دیکھیں, they hardly smile, they hardly laugh, they hardly come closer to their family members, جن کی آخری دفعہ پتہ نہیں مسکراہٹ کب دیکھی تھی. آپ کی امی نے, آپ کے ابو نے, آپ کے شوہر نے, آپ کی ساس نے, آپ کے بچوں نے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ آخری دفعہ کب دیکھا تھا. So this is a big food for thought for each one of us. Say, better to come on the understanding of the Quran rather just gathering information. کہ ہمارا قرآن کے معاملے میں صرف اور صرف نوٹس بھرنے کے چکر میں حال یہ ہو جائے حل من مزید, حل من مزید اور حل من مزید. تو قرآن ہماری کانسٹنٹلی تربیت کرتا ہے. سورۃ الفیل کی آپ پہلی آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اپنے اندر تک علم کا احساس آتا ہوا محسوس ہو جاتا ہے. ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل کو شروع کیا ہے ایک سوال کے انداز میں. علم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہم کہتے ہیں نا ایک آیت بھی سمجھ آ جائے so it will be a life changing matter for anyone. ایک آیت زندگی میں بس سمجھے مجھے کلک کی تھی and that was the turning point of my life. ایک آیت سمجھ آ جائے تو انسان بد اخلاقی چھوڑ دیتا ہے. ایک آیت سمجھ آ جائے تو انسان غصہ چھوڑ دیتا ہے. ایک آیت کلک کر جائے تو انسان لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے. But this will happen when you will listen Quran to do your tazkiyah. Then you will not listen Quran to just write and write and write because میں نے کل جا کر کسی اور کو یہ بتانا ہے. یہ نہیں کرنا. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور قرآن کا علم ایسے تھامنا ہے کہ قرآن ہمارے اندر ٹھہراؤ لائے, محبتیں لائے, برداشت لائے, اپنے انسانیت ہیومن ہونے کا ایسنس لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت شروع کی ہے سورۃ الفیل کی پہلی ایک سوال سے. علم, اس حرف استفہام, کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کو کیسے ڈیل کیا. I'm giving you a literal translation. علم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا, سوالیہ انداز میں بات شروع کی. This ترا is actually from را حزیہ. یہ وہ والا ورب ہے قرآن کا, عربی زبان کا, جو present اور future دونوں کے لیے آتا ہے. بٹ یہاں پر یہ مفہوم دے رہا ہے پاسٹ ٹینس کا. ظاہر ہے دس از ناٹ مائی گرامر کلاس سو آئی کانٹ میک اٹ اے گرامیٹیکل سینٹیکس کلاس, لیکن میں صرف اتنا بتاتی ہوں آپ کو کہ یہاں پر یہ سنگولر آیا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا, علم ترا, اب یہ تم کون ہے. ناؤ we have a knowledge together and then we will have the essence of understanding. علم ترا میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا, so who is this تم, who is this you? Scholars have two opinions about this tara. یہ کون ہے جس کو کہا جا رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا. Then scholars have two opinion on such kind of matters. So دیکھیں اس میں آپ کو قرآن کی واسٹنس نظر آتی ہے. میں کانسٹنٹلی اپنی پچھلی کلاسز میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہوئے آ رہی ہوں کہ جہاں آپ کو اسکالرس کی دو رائے ملتے ہیں within the bracket of Islam, پلیز اس پر مت جھگڑے کریں, پلیز اس کے اوپر مت لڑیں, پلیز یہ نہیں کہیں کہ now there must be one person who will be right. ایک ہی اسکالر ٹھیک ہوگا باقی سب غلط ہو. Don't do this. Same thing we are doing on our social feeds right now for the month of Shaban related to 15 Shaban. کہ آپ جس ٹیچر کو فالو کرتی ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت نہیں کرنی چاہیے, سو آئی ول سے کہ اس رات میں عبادت کرنا غلط ہے. That's the same mindset. اور اگر آپ اس سیٹ آف اسکالرس کو فالو کرتے ہیں, those are saying that yes you can do عبادت on 15 شعبان night, so آپ کہیں گے کہ جو عبادت کرنے کا منع کرتے ہیں they are wrong. This will be a tussle in the environment. There will be a tussle and a constant silent fight among the masses of Muslim communities if we will not stop doing this. Point کیا ہے, جب آپ کو دو رائے مل جائیں, so اب آپ اللہ سے مدد مانگیں, اور آپ اگر علم حاصل کرنے کی کیپیسٹی میں ہیں تو علم حاصل کریں, and then cling to one side of the scholar جہاں آپ کا دل تھک جاتا ہے. There you have your انشرا,
کہ مجھے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. That's the simple phenomena, that's the simple philosophy. So علم ترا میں کیا تم نے نہیں دیکھا, scholars have two opinions. اب ہم کہیں کون سے ٹھیک کون سے غلط, بالکل بھی نہیں. I'm giving you both opinions. And when you will see this beauty, you will say, yes, absolutely right. Both opinions can fall within the bracket of Islam. وہ کیا ہے, ایک سائڈ آف اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ترا میں جو سنگولر ہیں, جو جن کو یوں کہا گیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا, دس از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ قرآن میں ایسی کئی جگہوں پر جہاں پر آیات میں ڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا ہے with the pronoun یو, وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ جب اس طرح سے کوئی ریفلیکشن کی آیت آتی ہے, سو وہاں پر دس یو ایکچولی اپلائز آن ایچ پرسن ہو از ریسائٹنگ دا قرآن. سو بوتھ اوپینینز آر رائٹ. یہاں پر یہ ترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہا ہے, this side of scholar is absolutely right. اور دوسری opinion کے مطابق this ترا کیا تم نے نہیں دیکھا, this is also going on each person who is reciting the Quran. تو یہ آپ پر اور مجھ پر بھی اپلائی کر رہا ہے. this side of scholar is also right. so دونوں opinion بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر ایک سائڈ نوٹ پر بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہے ہیں. آپ آج ایسے دور میں رہتے ہیں, یس, جہاں پر اوپینینز آپ کے سامنے کھل رہی ہیں, الحمدللہ علم آپ کے سامنے آ رہا ہے. جب تک اوپینینز ود ان دا بریکٹ آف شریعہ ہیں تو آپ ان اوپینینز کو لیتے ہیں. جب آپ کسی اوپینین کسی رائے کو آج سنیں جو مین اسٹریم اسلام, مین اسٹریم اسکالرز, مین اسٹریم کلاسیکل اسکالرز, مین اسٹریم تابعین, تبع تابعین اور صحابہ کی ایکسپلینیشن سے ٹکرائے. This is very important point which I am going to proceed now. So listen very carefully. آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم کہاں جائیں, کس کو سنیں, کس کا کورس کریں, کس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں, کس استاد کے ساتھ جا کر علم سیکھیں. اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ پیاری بہنوں, اللہ سے دعا کیجیے اور اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ مجھے وہاں لے کر جائیے جہاں حق بتایا جاتا ہے, جہاں حق بولا جاتا ہے, جہاں حق پر عمل کرنے والے دین کو بتانے والے ہیں. اور دعا کیجیے کہ اللہ پھر جب مجھے وہاں لے جا کر بٹھا دیں تو مجھے اس حق کو عمل میں لانے والا بنا دیں. ہاں, جب آپ اللہ سے کانسٹنٹلی حق مانگتے ہیں نا, وہ آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ دیتا ہے. اللہ ہے, الرحمن ہے, محبت کرتا ہے, وہ کلیئرٹی آف تھاٹ دیتا ہے. سی, اگر کوئی بھی استاد آج, جس کو آپ استاد کہتے ہیں, you can't see me, so I'm just raising my two fingers, both fingers for the inverted commas. I'm saying in inverted commas. اگر آج کسی کو, جس کو ٹیچر یا جس کو مذہبی اسکالر یا جس کو کوئی بھی جو ہے وہ استاد کا نام دیا جاتا ہے یا ٹائٹل دیا جاتا ہے, اس کی کوئی بھی ایکسپلینیشن آج مین اسٹریم اسلام کی ایکسپلینیشن سے ٹکرا رہی ہے, وہ بالکل انوکھی, جو کہ صحابہ میں سے آپ کو ریئرلی کسی نے کی ہوگی وہ ملے گی, جو آپ کو کنٹمپرری اسکالرز میں سے ریئرلی کسی نے کہی ہے, جو بالکل انوکھی بات کرے. جسٹ سیو یور سیلف فرام سچ کائنڈ آف پرسن. کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں, بیکاز ہو سکتا ہے ایک کہانی میں نے آپ کو جو یمن کی سنائی ہے, جس میں نے آپ کو اصحاب الفیل کی پوری بیک گراؤنڈ ہسٹری بتا دی کہ جس میں ہوا کیا تھا, شروع کہاں سے ہوا تھا اور اللہ کی طرف سے سزا کیسے آئی تھی. ہو سکتا ہے آپ کچھ دن کے بعد کہیں کسی سے سنیں کہ اللہ کی سزا جو سورۃ فیل میں بتائی گئی ہے, اس میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایکسپلینیشن کے مطابق اور عبداللہ ابن مسعود کی ایکسپلینیشن کے مطابق اور کلاسیکل اسکالرس کے مطابق, جو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ملینز اینڈ ملینز برڈز آئے تھے, ان کے ہر برڈ کے پاس 3 پیبلز تھے, اور انہوں نے پیبلز جو تھے وہ اصحاب الفیل پر مارے تھے, اور اس کے بعد یہ اس طرح سے ہوا تھا. اور آج آپ کو کوئی کہتا ہے نہیں نہیں, اصل میں جو پرندے تھے ان کے پاس پیبلز نہیں تھے, وہ تو ہوا یہ تھا کہ اٹ واز کائنڈ آف اے ونڈ اسٹارم,
ہوا چلی تھی اور پھر اس ہوا کے چلنے سے سائملٹینیسلی ادھر پرندے آئے اور ادھر ہوا چلی اور لوگوں کو لگا کہ جیسے وہ پرندے جو اوپر سے گزر رہے تھے انہوں نے پتھر پھینکے. Now listen, اگر آج میں آپ کو بٹھا کر یہ ایکسپلینیشن دیتی ہوں جبکہ کتابوں کے اندر آپ کو صحابہ کی ایکسپلینیشن کے اندر آپ کو کلاسیکل ٹیکسٹ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے پرندے بھیجے اور یہ تمام میجورٹی اسکالرس نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے جو معجزوں کو مانتے ہیں جو روایات کو مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں واضح اس وقت علامات ہیں کہ پرندے آئے اور اللہ نے ان پرندوں سے پتھر پھینکوائے اور اس فوج کو بھگوا دیا. And the consensus is on the thing that it was the miracle. یہ کوئی اس وقت نیچرل کوئی ایسا کلائمیٹ چینج نہیں ہوا تھا کہ پتھروں کی ہوا چل پڑی تھی. It was a miracle. So اگر کوئی ایسی ایکسپلینیشن دیتا ہے جس میں وہ مین اسٹریم اسلام سے ہٹ رہا ہے then it means there is some problem. Maybe it's not completely a problem اس انسان کی ہر بات میں but there is some problem. Now we have to be careful. Fine. So اب اگر آپ غور کریں ایک انسان ہر پوری ایکسپلینیشن سے ہٹ کے یہ ایکسپلینیشن کیوں دے رہا ہے جبکہ سب مانتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ اٹس لائک پرندوں نے برسایا. اگر میں ایک لمحے کے لیے مانو کہ بھئی پرندوں نے نہیں پھینکا ہوا تھی جس میں کچھ پتھر موجود تھے کنکریاں موجود تھیں سائملٹینیسلی پرندے بھی آ گئے تو ان کو لگا کہ پرندوں نے پھینکا ہے لیکن وہ ہوا تھی. بٹ ان either case معجزہ تو تھا نا. ہمارے رب نے اس بیت اللہ کی حفاظت تو کروائی نا. ہمارے رب نے رہتے دنیا تک کے لوگوں کو تو وارن کر دیا نا کہ دیکھو اللہ کی شریعت پر حملہ نہیں کرنا اللہ کے رسول کی سینٹٹی پر حملہ نہیں کرنا اسلام کے شعائر پر حملہ نہیں کرنا. سو یہ بات تو سمجھ آ گئی. Why to give the explanation in sort of very logical way لیکن وہ باقی مین اسٹریم اسلام سے ٹکرا رہے. See, this is the thing from which we should be very careful. سو آپ اپنا اسلام کہاں سے لیں اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور ایسے سب لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہولسٹکلی اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے والا بنائے. سو یہ آن اے لائٹر سائڈ نوٹ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیا. بیکاز فار دا ایکسپلینیشن آف سورۃ الفیل یو ول فائنڈ سم ون ناؤ اڈیز ہو ول بی سیئنگ کہ ہوا چلی تھی اور پرندوں نے کنکریاں نہیں پھینکی تھی. تو آپ کو اس وقت گھبرانے کی آپ کو اس وقت پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اوکے سو وی ور ڈسکسنگ کہ اسکالرس کے مطابق دو اوپینینز ہیں کہ علم ترا میں ترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے یا یہ ہر اس انسان کے لیے آیا ہے جو سورۃ الفیل کو سمجھ کر پڑھتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ بنی اسرائیل میں حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا صرف اس کی عبادت کرنا اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اسکالرس مثال دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ سورۃ بنی اسرائیل پڑھیں اور وہاں وَقَضَىٰ رَبُّكَ میں جو کا پروناؤن آیا یو پروناؤن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور وہ ہر انسان کے لیے ہے جو قرآن سمجھ کر پڑھے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کا کی جو پروناؤن ہے یو کا ربو کا میں اگر آپ رسول اللہ پر اس کو اپلائی صرف کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہر مسلمان پر اپلائی نہیں کرتا تو کتنی پیاری دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے والدین کی خدمت کا ان کے ساتھ احسان کرنے کا موقع ہی نہیں پایا. سو یو کانٹ لمٹ this Rabbuka in the Quran like Alam Tara, you can't restrict to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam only. It's like for everyone. یہ رسول اللہ کے لیے بھی ہے تاکہ وہ بھی ریفلیکٹ کریں اور یہ ہر انسان کے لیے میرے اور آپ کے لیے بھی ہے تاکہ ہم بھی ریفلیکٹ کریں کہ ہمارے رب نے کس طرح سے ہاتھی والوں کے ساتھ معاملہ کیا. صحیح.
अब देखिए सूरत अल फील के लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि जब ये सूरत नाजिल हुई है, सो मक्की दौर है, ये वाकया हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से अराउंड 55 डेज पहले। अब जो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ ईयर पर मिसाल के तौर पर 20 साल का था, सो जब आपको मक्की दौर में कुरान मिलना शुरू हुआ, सो उस वक्त वो इंसान जो होगा वो अराउंड 60 ईयर होगा या 62 65 होगा। सो स्कॉलर्स कहते हैं असहाबुल फील का इंसिडेंट था, ये कोई बहुत हजार साल पुराना तो नहीं था ना, आदम अलैहिस्सलाम की कहानी की तरह। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से कुछ दिन पहले का था। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि जब सूरत फील नाजिल हुई और अलम तरा कहा गया, तो बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे उस वक्त मक्का में जो इस वाक़े का आई विटनेस थे, कुरैश में उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने अपने आप को पहाड़ों पर ले जाकर क्लियरली इस वाक़े का होना महसूस किया था। उन्होंने आकर वहां वैलीज में वापस इस इंसिडेंट के जो निशानात थे उस फौज के, वो इन्होंने यहाँ देखे थे। तो स्कॉलर्स के मुताबिक अलम तरा जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, वहां वो हर उस इंसान के लिए है जो उस वक्त कुरान नाजिल होते वक्त मौजूद था, कुरैश कब था, उसने ये वाकया देखा था या उसने इस वाकये को सुना था। तो और या ये अलम तरा आप और मैं भी हो सकते हैं जो आज इस सूरत को इन डेप्थ स्टडी के अंदर समझना चाह रहे हैं। सो ये है कुरान की खूबसूरती, ये है कुरान की अंडरस्टैंडिंग। ये हर दौर के इंसान को अपने साथ एंगेज कर लेता है। इसमें मेरा जिक्र है, इसमें मेरे लिए नसीहत है, इसमें मेरे लिए अपने दिन और रात को संवारने की बात है। हम सिर्फ इसके अल्फाज को चंद जुमलों में लिख लें और फिर हम कहें कि हम इस चंद जुमलों को पूरे माशरे में फैला देंगे, लेकिन कोई भी इंसान उन चंद जुमलों पर अमल करने को तैयार ना हो। So where we will see the beauty and the benefits which are hidden in the Quran and which are hidden in the teachings of Islam. सो हमें वो लोग चाहिए जो इस कलाम को थामे, जो इस कलाम को सुने, जो इस कलाम की अंडरस्टैंडिंग हासिल करें और जो इस कलाम को अपने दिन और रात का हिस्सा बना ले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, कुरैश भी हैं और आप और मैं भी हैं, और आखिरी आने वाला दुनिया का इंसान जो इस कुरान को समझकर पढ़ेगा उससे भी अलम तरा एड्रेस कर रहा है। ये जो अलम तरा है इसको फिगुरेटिव स्पीच कहा जाता है। फिगुरेटिव स्पीच इज लाइक जिसमें आपको एक सोचने पर मजबूर किया जाता है। जैसे आप कहते हैं डिडंट यू रिफ्लेक्ट, सोचते नहीं हो, डिड यू नॉट रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, हैव यू नॉट हर्ड इनफ। तो अल्लाह ताला ने कुरैश से भी कह दिया तुमने तो कितना इस वाक़े को सुना है। और आपने और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 8 वीक्स लगाए हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने हमने यमन की कहानी में असहाबुल फील के बारे में ये पूरा किस्सा सुना है। सो अल्लाह ताला मुझसे और आपसे भी कह रहे हैं काफी तो सुन लिया है, क्या काफी नहीं सुना? दिस अलम तरा इज एक्चुअली अ क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड मी टू। हमसे भी कुरान सवाल कर रहा है, इतना तो सुन ली यमन की कहानी, अब भी बात क्लिक नहीं की, अब भी बात समझ नहीं आई, अब भी तुम अमेज नहीं हो रहे हो। सो कुरान को ऐसे नहीं पढ़ते कि अच्छा अल्लाह ताला सिर्फ रसूलुल्लाह से बात कर रहे हैं, अच्छा अल्लाह ताला सिर्फ कुरैश वालों से बात कर रहे हैं, अच्छा अल्लाह ताला मक्के वालों से बात कर रहे हैं। नहीं, कुरान को ऐसे पढ़ते हैं कि ये मुझसे बात कर रहा है। जब हम ये कहते हैं सूरत अल फील में कि अल्लाह ताला ने मक्का वालों से कहा अलम तरा, यू आर लिमिटिंग योर अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह ने सिर्फ मक्का वालों से नहीं कहा, ऑल्दो इट्स अ मक्की सूरा, बट कुरान उस वक्त के लिए भी नाजिल हुआ था, और कुरान टिल द लास्ट डे ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, जब तक यहाँ रहेगा उस वक्त के इंसानों के लिए भी हिदायत के रास्ते खोले रहे। तो कुरान मुझसे सवाल कर रहा है, आपसे सवाल कर रहा है कि क्या तुम्हें यमन की कहानी ने अमेज नहीं किया,
اتنے دن تو اتنے گھنٹے لگا کر تم نے اس کہانی کو سنا ہے, اس کے لیسنس کو دیکھا ہے. سو دس از دا بیوٹی ان علم ترا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا تھا قریش میں, مکہ میں, حجاز میں, طائف میں, پورے عرب میں, کہ اس سال کو عرب عام الفیل کہنے لگ گئے تھے, ہاتھیوں کا سال. جب بھی آپ سیرت کی کتاب میں کانسٹینٹلی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی, یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ عرب کے پاس جس وقت یہ ٹائم فریم تھا, جس وقت مکی دور تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا, تو آپ اس ٹائم کو دیکھیں یا آپ اس سے پیچھے 50 سال چلی جائیں, عرب کے پاس کرسچنز کی طرح اس ٹائم میں فارمولیٹڈ سسٹمیٹک کیلنڈر نہیں تھا. جسٹ کیپ دس ان ون مائنڈ. ایک کتاب ہے, عربی میں ہے, اگر آپ میں سے کوئی عربی کتاب پڑھنے کا شوقین ہے اور آپ کو کویت یا جدہ میں یہ کتاب پروبیبلی مل جائے گی, اس کتاب کا نام ہے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی آنا شروع نہیں ہوئی. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آل پریویس لیٹس سے 100 years. اسلام سے پہلے سے یاد رکھیں عرب کے اندر 12 months کا جو کانسیپٹ تھا نا, یہ موجود تھا. اٹس ناٹ لائک کہ ہم کہتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے ساتھ مسلمانوں نے جو تھا وہ ہجری کیلنڈر بنایا. سو فارمولیٹڈ کیلنڈر مائگریشن پر بنا تھا, لیکن نیمز آف دا منتھ اینڈ دا کیلکولیشن پیٹرن آف دا منتھس وہ موجود تھا. اور یہ کب سے موجود تھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ عرب میں پیچھے سے چلا آ رہا تھا. کیلنڈر موجود نہیں تھا, وہ کیلنڈر کے حساب سے چیزوں کو یاد نہیں رکھا کرتے تھے, لیکن ان کے اندر 12 مہینوں کا کانسیپٹ موجود تھا. پلس ان 12 مہینوں میں 4 سیکریڈ منتھس ان عرب کے اندر نون تھے, اور جس میں آپ کو پتا ہے کہ سیکریڈ منتھس میں یہ لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے. اچھا, یہ 12 مہینے کب سے چلے آ رہے تھے؟ اف یو ول گو بیک ان دا ہسٹری آف عرب, تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے حج شروع ہو چکا تھا. سو ٹو کیلکولیٹ دا حج ان دا ایئر, کہ کب حج کے دن آئیں گے, اس وقت سے عرب کے اندر یہ 12 مہینوں کا کانسیپٹ, جو کہ اور پیچھے سے بھی آ رہا تھا ڈیفینیٹلی, ذرا حج سے فارمولیٹڈ ہونا شروع ہو گیا تھا. تو جو 12 مہینے ہیں یہ کچھ کتابوں کے مطابق ذرا تھوڑے سے سلائٹلی ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ موجود تھے, لیکن یہ خاص عرب میں موجود تھے. اچھا, پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عرب کے زیادہ تر قبائل یہ جو مہینوں کا حساب رکھتے تھے وہ چاند کے ساتھ ہی ٹائی کر کے کیا کرتے تھے, یعنی لیونر منتھس کانسیپٹ ہی تھا عرب کے میجورٹی قبائل میں. اگر آپ اسی ٹائم کو جو عرب کا جس میں یہ کیلنڈر نہیں تھا اور یہ ان کا ٹائم تھا جس میں وہ مہینوں کا حساب چاند سے رکھتے تھے, اگر آپ دنیا کا دوسرا سائڈ دیکھیں جس کو آپ کرسچن ورلڈ کہتے ہیں, تو کرسچن ورلڈ میں اس ٹائم پر سولر کیلنڈر پراپرلی یوز ہو رہا تھا. دے ایکچولی یوز دیئر سولر کیلنڈر. لیکن جو عربس تھے وہ کیونکہ باقی دنیا سے بہت ڈسکنیکٹڈ تھے, تو ان کا حساب کتاب بھی اپنا ہی چلتا تھا. سیکریٹ منتھس کو وہ یاد رکھنے کے لیے اور حج کے مہینے کو یاد رکھنے کے لیے بس وہ مہینوں کا ایک کاؤنٹ رکھا کرتے تھے, اور ان میں جو ہسٹوریکل ایونٹس تھے یہ اس میں کیلنڈر کے ساتھ نہیں چلتے تھے, یعنی ڈیٹس کو یاد نہیں رکھتے تھے. آپ دیکھیں دس از دا کلچر آف عربس کہ وہ ڈیٹس کو یاد نہیں رکھا کرتے تھے, اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا حصہ بنا دیا. ہمارے لیے ڈیٹس میٹر نہیں کرتے ہیں, ہمارے لیے ایونٹس میٹر کرتے ہیں. اب اگر آپ میں سے کوئی یہ سوال اٹھائے کہ اچھا تو پھر یہ تو عرب کلچر ہوا, well I can say yes you are right 1% کہ یہ عرب کلچر ہے کہ وہ ڈیٹس کو نہیں یاد رکھتے تھے. But then I will give you another explanation. The second point I will give after saying yes this is Arab culture, then my question to you is
Who was giving this kind of a culture to Arab? اللہ کے حکم کے بغیر تو پتا نہیں گرتا، اور اللہ کے حکم کے بغیر تو پتا کس فیس کو، کس سائڈ کو زمین پر فیس کرے گا اور کس سائڈ کو اسکائی کو فیس کرے گا وہ بھی نہیں گرتا اس طرح سے. اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. تو عرب کا کلچر کس نے بنایا تھا؟ یہ عربس کو اس فارمیٹ پر کون ڈیزائن کر رہا تھا، کون گروم کر رہا تھا کہ ان کے کلچر میں ڈیٹس کی ویلیو نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ میرا بچہ 7 جنوری کو پیدا ہوا، 8 جنوری کو پیدا ہوا، 10 مارچ کو پیدا ہوا. یہ نہیں بولتے تھے کہ میرا بچہ جو ہے وہ 20 محرم کو پیدا ہوا، یا میرا بچہ جو ہے وہ 14 ربیع الاول کو پیدا ہوا. ایسے نہیں بولا کرتے تھے. کیوں نہیں بولا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی ان کے اندر ہی اسلام لانا تھا. اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی اسلام کو، فالوورز کو یہ بات بتانی تھی، دن ایئر اہم نہیں ہوتا، ایونٹ اہم ہوتا ہے. آپ کے اور میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ رمضان کا مہینہ مارچ میں آئے تو زیادہ اچھا اور جون جولائی میں آئے تو کم اچھا؟ نہیں. آپ کے اور میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کہیں پر بھی کسی سال کے حصے میں آئے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. فور می مائی رمضان از امپورٹنٹ. وہ ایونٹ ہیں جو اس رمضان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو اس کو امیزنگ بناتے ہیں، جو میرا اور اس کا تعلق مضبوط کرتے ہیں. چاہے رمضان کا مہینہ جنوری میں آئے تو بھی مجھے پیارا ہے، چاہے رمضان کا مہینہ فل فلیج ہیٹ کے سیزن میں آئے، جون جولائی میں آئے، مئی میں آئے، تب بھی مجھے پیارا ہے. یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ سو جو لوگ شور پچاتے ہیں کہ اچھا آپ ہمیں برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرنے دیتے بیکاز یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ایونٹس نہیں ہے، تو اصل میں عرب میں کلچر تھا نا، وہ ڈیٹس یاد نہیں رکھتے تھے. سو دیٹ واز دیئر کلچر، دیٹس ناٹ آر اسلام. لیٹ می ٹیل یو دا فیکٹ. ان کا کلچر اللہ بنا رہا تھا بیکاز اللہ نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل ریلیجن کو بھیجنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک پریکٹسنگ گراؤنڈ دینی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں، تاکہ وہ اس ماڈل کو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں تک فلٹر ڈاؤن کرتے رہتے. So that was not just Arab culture. ہاں, point one, that was Arab culture. But point two has a validity and has a very strong validity کہ اللہ نے ان کو یہ کلچر دیا تھا تاکہ اسلام کے کانسیپٹ اس کے ساتھ بلینڈ کر جائے. سو آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ عرب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہسٹوریکل ایونٹس کو یاد رکھنے کا جو طریقہ تھا وہ ڈیٹس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھا. They did not have any particular system for dating important events. ان کے ہاں تاریخ کو یاد رکھنے کا رواج نہیں تھا. اور اب آپ کو اس کا جواب مل گیا ہے. That was not the Arab culture. That was Allah who was actually making the ground for the Islam to flourish. اسلام کو اسی بیسس کے اوپر کھڑا کرنا تھا، اسی لیے ان کو یہ کلچر دیا گیا تھا. تو جب ان کی زندگیوں میں اہم ایونٹس ہوتے تھے تو وہ کیسے یاد رکھتے تھے؟ بس اس کا جواب بھی ہے، ہم نے پچھلی کلاسز میں ڈسکس کیا ہے کہ جب وہ ڈیٹس کو یاد نہیں رکھتے تھے تو امپورٹنٹ ایونٹس کو کیسے یاد رکھتے تھے؟ ویل دے یوز ٹو کیپ امپورٹنٹ ایونٹس ان دیئر میموریز تھرو نیئرسٹ ہسٹوریکل. جو بھی ان کو واقعہ یاد رکھنا ہوتا تھا وہ اس کے نیئرسٹ اہم تاریخی کوئی بھی انسیڈنٹ جو ہوتا تھا اس کو ریفرنس پوائنٹ بنایا کرتے تھے. اسی لیے اس سال جس سال اصحاب الفیل والا واقعہ معجزہ ہوا تھا، اس سال جتنے ایونٹس بھی ہوئے انکلوڈنگ دا برتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال کو عام الفیل کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا. اور یہ وہ ٹائم تھا جب عرب نیشنز اس طرح سے پروسیڈ ہوتی تھی ان دیئر ہسٹوریکل ایونٹس، ان دیئر امپورٹنٹ ایونٹس. اور دوسری سائڈ پر جو کرسچن ورلڈ تھی وہاں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ایک پراپر فارمولیٹڈ کیلنڈر آ چکا تھا، تو کرسچن ورلڈ فارمولیٹڈ سسٹمیٹک کیلنڈر کو لے کر چلے. سو اب آپ کو یہ پوائنٹ بہت اچھی طرح سے مجھے امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہو.
قرآن کا واحد مقام ہے سورۃ الفیل کا، جہاں پر آپ کو سورت کی پہلی آیت اس سوال کے ساتھ اور اس فیگوریٹو اسپیچ کے ساتھ شروع ہوتی ہوئی مل رہی ہے، الم ترا، نہیں دیکھا؟ آپ کو اور مجھے سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے ہیلو، 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے سورت نہیں پڑھو، ریفلیکشن کرو، ریفلیکٹ کرو، سمجھو. It's not just about gathering information. It's not just about filling your pages with the ink. It's about reflection. It's about pondering. It's about giving some time کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. دیکھیں عربی زبان میں ایک ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے لفظ نون و رو سے، نظر کہتے ہیں نا، میری نظر خراب ہو گئی، جیسے اردو میں نظر بولتے ہیں. اسی طرح سے عربی زبان میں ناظرون آتا ہے، ینظرون آتا ہے، نون و رو سے، تو و میں جو و ہوتا ہے موٹا والا، ہیویلی پروناؤنسڈ لیٹر، نون و رو، نظرن. نظرن بھی آتا ہے عربی میں دیکھنے کے. So what's the difference between نظرہ and ترا؟ Yes, there is a difference. اس لیے کہ کوئی بھی دو الفاظ exactly ایک connotation کے عربی زبان میں نہیں ہوتے. So what's the difference? The difference is کہ نون و را کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ، اور ترا، را حمزہ یا کا مطلب ہوتا ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا. من افعال القلوب کہتے ہیں. ترا کا مطلب ہے، ترا کا من افعال القلوب، یعنی you can see something from the depth of your heart. You can see something and feel something from the action of the heart. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں. ہیلو، تیزی میں کیوں سورت پڑھ رہی ہو؟ ہیلو، سارا فوکس صرف اور صرف لکھنے پر ہے. رب کے کلام کو سوچ کر، سمجھ کر، رک کر، ریفلیکشن لے کر اپنے عمل درست کرنے پر کیوں نہیں ہے؟ اللہ تم سے بات کر رہا ہے، اور اللہ وہ جو کائنات کا مالک ہے، سوچو وہ تمہیں ایڈریس کر رہا ہے. میں گنہگار، میں ایک معمولی سی مخلوق، میں ایک وہ بندی جو جاننے کے باوجود رب کا حق ادا نہیں کر پاتی زندگی میں کئی موقعوں پر. رب مجھے ایڈریس کر رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم غور نہیں کر رہی؟ کیا تم وقت نہیں لگا رہی؟ کیا تم اس قرآن کو اپنے سیدھی راہ پر آنے کا ذریعہ نہیں بنا رہی؟ This is the profound address in just alam tara. آپ دیکھیں یہ جو ترا کا لفظ ہے نا، را حمزہ یا کا، اٹس لائک عربی زبان اتنی خوبصورت اور اتنی گہرائی رکھنے والی زبان ہے کہ اکثر آپ میں سے بہت سی بہنیں کہتی ہیں دوہرے قرآن کیوں نہیں کراتی ہیں، دوہرے قرآن کیوں نہیں کراتی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ میں اٹک جاتی ہوں ایک آیت پر، but I see so many lessons coming out from each word of the Quran. تو مجھے لگتا ہے کہ اب میرے اندر طاقت نہیں ہے اب شاید آئی مت سے کہ میں یہ بوجھ، یہ وزن دورہ قرآن 30 پاروں کا اپنے اوپر اٹھا سکوں. آئی کانٹ ڈو دس. اللہ تعالیٰ بس جو توفیق دے، جو سمجھ دے، اور جس خوبصورتی کے ساتھ اس نے یہ کلام، یہ ڈیپتھ مجھے سمجھائی ہے، اللہ مجھے اس کو آسان الفاظ میں اپنے عمل کو اور آپ سب بہنوں کے عمل کو درست کرنے کے لیے آگے بتانے کی توفیق. I just feel this. مجھے نہیں پتا، I'm just feeling so scared کہ I know رمضان آنے والے ہیں اور میں نے ابھی تک سورۃ الفیل کو مکمل نہیں کیا ہے. I don't know what I will do, but definitely I will announce whatever I will think. مگر میں تیزی میں قرآن سے نہیں گزر سکتی، میں اس طرح سے قرآن نہیں پڑھا سکتی ہوں، بیکاز آئی فیل سو مچ ریسپانسبلٹی کہ جب مجھے 10 پوائنٹس نظر آ رہے ہیں ایک لفظ کے اندر، آئی ہیو ٹو گیو اٹ ٹو یو، آئی ہیو ٹو. اینڈ پوائنٹ کیا ہے کہ دیکھیں قرآن جہاں سے بھی پڑھا جائے، جہاں سے بھی سنا جائے،
اگر میری نیت ہے نا اللہ یہ آپ کا کلام ہے اور میں نے اس سے سمجھ حاصل کر کے ایک اچھا انسان بننا ہے، آپ جب اس نیت سے اس کو کہیں سے بھی پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں اللہ آپ کو ہمت دیتا ہے، دن گزارنے کی طاقت دیتا ہے، لوگوں کے ماتھے کے بل برداشت کرنے کی بہت ساری انرجی دیتا ہے، لوگوں کو معاف کر دے کر زندگی میں آگے بڑھ جانے کا اسٹیمنا دیتا ہے، آپ کو اپنے گھروں کے اندر کانفلکٹ ریزولوشنز کے لیے بہت ساری اسٹرینتھ دے دیتا ہے. اینڈ دس از دا پرپز آف قرآن. یہ ختم پہ ختم ہونا اور بس تیزی تیزی میں آگے بڑھنا یہ مجھے نکھارے گا نہیں، بلکہ شاید یہ میرا حصہ ڈلوا دے گا اس خوبصورت دین کی امیج کو خراب کرنے کے لیے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ تھوڑا ہو بٹ کنسسٹنٹ ہو، دیٹس پسندیدہ. اگر آج صرف اتنی بات بھی سمجھ آ گئی نا 1 گھنٹے کی ٹاک کے اندر کہ میں نے جو سننا ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو سننا ہے اس سے اپنی زندگی کو نکھارنا ہے، جو سننا ہے اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے میں شیئر کرنا ہے. ہمارا شوق ہوتا ہے میں جا کر ان کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا پڑھا. مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بتائیں کہ آج آپ نے کیا پڑھا، بٹ فور می موسٹ امپورٹینٹ تھنگ میں اپنا بتاؤں. میں اپنی اولاد سے جا کر یہ باتیں اس وقت ڈسکس تو نہیں کر سکتی ہوں نا کہ وہ اپنی بکس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں، اپنا جو ہے وہ اس وقت پریکٹیکل دینے کی کوشش میں ہیں، پریزنٹیشن بنا رہے ہیں، رپورٹ ٹائپ کر رہے ہیں، اور میں ان سے کہوں کہ لیٹ می ٹیل یو the difference between two types of tara and natara. I can't do this. So where I will reflect my this understanding in my daily life, when I will take reflection to groom my personality, and when I will take reflection from Quran to do my tazkiyah. ہوگا کیا کہ میں ان کو طرح کے 2 meanings تو نہیں بتاؤں گی، but I will sit with them. I will keep my hand on their shoulders. I will tell them بیٹا کچھ چاہیے تو نہیں، بیٹا میں پڑھانے میں کچھ ہیلپ کر دوں، بیٹا میں پریزنٹیشن بنانے میں کچھ گائیڈ کر دوں، بیٹا میں رپورٹس کے لیے کچھ پوائنٹس دے دوں، بیٹا بھوک تو نہیں لگ رہی، اچھا بیٹا اور کچھ چاہیے تو نہیں، آج آپ کا دن کیسا تھا. میں یہ جو کروں گی that's the ilm of Quran which will actually reflect in my day-to-day life, and that's required. اور مائیں یہ بھول گئی، کیوں؟ ماں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اب میری یہ کلاس ہے، اس کے بعد یہ کلاس ہے، اس کے بعد یہ کلاس ہے، اس کے بعد یہ کلاس ہے. بچے سنتے ہی نہیں ہیں. اور جب آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں سنتے، بیکاز آپ ہر وقت ان کو درس دینے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. آپ کے ہسبینڈ کو آپ کے گرامر کے نوٹس نہیں چاہیے، آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی کلاس کے نوٹس نہیں چاہیے، ان کو آپ کی ریسپیکٹ چاہیے، ان کو آپ کی محبت چاہیے، ان کو آپ کی کیئر چاہیے، ان کو آپ کا گھر کے اندر گھر بنا کر عورت کے طور پر رہنا اور گھر کو جنت بنانے کے لیے اپنا بہترین اخلاق اڈاپٹ کرنا، ان کو یہ چاہیے. سو جسٹ go and find understanding in the words of Quran and you will gain it inshallah. صحیح؟ So دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ what is the difference between nadara and raw hamzaya. اچھا دیکھیں ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے دل سے دیکھنا. دل سے دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ لیٹ می گیو یو اے ویری سمپل ایگزامپل. جیسے آپ اور آپ کی بہن فون پر باتیں کر رہے ہیں، آپ کی بہن جو ہے وہ کہیں ویکیشن سے ہو کر آئی ہے اور وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ وہاں پر ہمارے ساتھ ایک اس طرح سے مس ہیپ ہو گیا تھا. اب وہ جب آپ کو بتا رہی سو یو ور ناٹ ود یور سسٹر ان دا ویکیشن. اچھا اب وہ فون پر آپ کو بتا رہی ہیں اور آپ کو سچویشن بتانے کی کہہ رہی ہیں، اور جب وہ آپ کو پورا انسیڈنٹ بتا دیتے ہیں تو آپ کہتی ہیں اوہ اچھا 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 I see what you mean. مجھے سمجھ آ گیا. That's very sad. یہ جو انداز ہے نا that is what. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بہن نے آپ کے سامنے کوئی میجک سے ایسے ہاتھ کو اسپریڈ کیا اور آپ کو فون کے سامنے اپنے سامنے ایک ورچوئل اسکرین نظر آ گئی. اس ورچوئل اسکرین پر وہ پورے کا پورا جو ہے وہ جو پاسٹ انسیڈنٹ آپ کی بہن کے ساتھ ہوا تھا وہ آپ کو اس ورچوئل اسکرین کے اوپر نظر آنے لگ گیا اور آپ نے ہاں میں دیکھ رہی ہوں. See, we are not living in this magical world. اور اس وقت ہم کوئی سلیکون ویلی میں بھی نہیں رہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہر جگہ پر جو ہے وہ ورچوئل اسکرین آ جائے. یہ جو آپ نے اپنی بہن سے فون پر بات کر کے واقعہ سنا
اور آپ نے ان سے کہا I see what you mean. یہ آپ نے اپنے دل سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کر کے ان کی بتائی ہوئی بات کو سمجھا ہے، ان سائٹ کے اینگل سے آپ نے بات کو سمجھا ہے. سو را حمزہ یا جس میں ترا آیا ہے، اس میں آنکھوں سے دیکھنا نہیں آتا. مراد ہوتی ہے کہ میں سمجھ گئی آپ کیا بتانا چاہ رہی ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ناغوغا کے مقابلے میں علم ترا کو لا کر کی ہے. سنا نہیں تم نے، غور نہیں کیا تم نے، یہ تعجب ہے، حیرت ہے. اتنی بڑی کہانی سن لی، اب بھی اللہ کا خوف دل میں ذرا سا بھی نہیں آیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے اوپر سزا کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. حیرت ہے. So classical scholars actually said, and they wrote this in their books, they said علم ترا کے اندر تعجب موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں ایک سوال ہے وہاں حیرت کا انداز بھی ہے، امیزمنٹ ہے ان الفاظ میں. کہ ذرا سوچو، وہ ہاتھی والے جو پوری تیاری کے ساتھ مکہ کو اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، کیا اللہ نے ان کا حال کیا؟ تم نہیں سوچتے کہ تم اپنی عقل کے ساتھ جو وہ کانسٹینٹلی رسول اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہو، یا اپنی عقل کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کے دیے ہوئے احکامات کو پیچھے کرتے ہو؟ میں نہیں سمجھتی کہ قرآن کا یہ حکم آج ایپلیکیبل ہے. This is actually denying Islam. This is actually denying the teachings of Islam. اور یہی چیز ہے جو تعجب کا شکار کر رہی ہے. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اپنی زندگی میں بھی تو دیکھو کہاں کہاں نافرمانی ہے. And then see, take the lesson from الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہمارے لیے بھی تو سبق ہے. کیا آبادی تھی مکہ کی جس پر ابرہا اتنی گرینڈ میسو آرمی لے کر آ گیا تھا. آرمی کی کوانٹٹی تو اب تو آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی. اگر میں آپ لوگوں کو پیپر دوں نا یہاں پہ لائیو سیشن والوں کو کہ یمن کی سٹوری پر چلے پیپر کرتے ہیں، آپ لوگ کھٹ 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 اس کے آنسر لکھ دیں گے ماشاء اللہ. اس لیے کہ جن آپ میں سے جن بہنوں نے میرے ساتھ ریگولرلی ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے سیشنز اٹینڈ کرنے شروع کر دیے ہیں، آئی ایم شیور آپ کی فنگر ٹپس پر آ گئی یہ چیزیں. ابرہا کی فوج 60,000 کی تھی. سو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم امیز نہیں ہو رہے؟ سوچو کتنا تعجب ہے اس چیز کے اندر. اتنے سے مکہ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے اتنی بڑی 60,000 کی آرمی آ رہی ہے اور پھر بھی وہ بچ جاتے ہیں مکہ والے. سو دیر از تعجب. یہ کیفا جو آیا ہے، الم ترا کیفا، سوچو کیسے تمہارے رب نے، کیسے. The question is how. Just think for a moment how Allah saved مکہ والے and how Allah did what he had done with اصحاب الفیل. سوچو یہ کیفا کے اندر بھی آپ کو مزید تعجب مل رہا ہے. اور دیکھیں تعجب کا انداز عربی زبان میں ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. عربی میں کہتے ہیں یفید التعجیل. یہ تعجب ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. دیکھیں یہ تعجب انسان کو فائدہ دے گا اگر انسان پورے واقعے پر غور کرے گا، اس واقعے کی انڈرسٹینڈنگ لے گا. اور کیا پتہ چلے گا اس کو؟ الم ترا کیفا سے زندگی میں رب کی ناشکری کرنے والوں کا معاملہ رب کیسے سمیٹتا ہے. الم ترا کیفا. سو جس سے زندگی میں رب کی ناشکری ہو رہی ہے وہ سوچے how did your master deal with اصحاب الفیل. Just think for a moment ناشکری کرنے والوں کو اللہ کیسے ڈیل کرتا ہے. اور جو سوچے گا وہ ناشکری کو دور کرے گا، اور جو ناشکری کو دور کرے گا یفید التعجیب، اس کو یہ تعجب، یہ سوچ، یہ انڈرسٹینڈنگ فائدہ دے گی. ابرہا کی فوج اتنی بڑی تھی کہ مکہ کی سویلین پاپولیشن اتنی نہیں تھی. یعنی یہ جو حملہ ہوا کرنے کے لیے ابرہا آ رہا تھا، اس لائک ایسا تھا کہ مکہ والے، قریش والے اپنے بیسس پر، اپنی طاقت پر ممکن نہیں تھا کہ اس فوج کا مقابلہ کر سکے. ممکن نہیں تھا کہ ان کا کوئی سویلین لاس نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھ لیں کیا مکہ والوں کا اور قریش والوں کا کوئی سویلین لاس ہوا؟ نہیں.
And this incident was a complete mu'jiza because it was an impossible in history from human strategic planning purpose कि इतनी बड़ी massive army इतने से टाउन के अगेंस्ट आए जिसकी फौज तो दूर की बात आबादी दुश्मन से कम हो, और वो फौज भी अपने साथ ऐसे जानवर लेकर आए जो इस आबादी ने कभी देखे भी ना हो। हाथी उस वक्त के टैंक थे ना, एंशियंट टैंक्स। सोचे ऐसी आबादी बगैर सिविलियन लॉस के कामयाब हो गई, ताज्जुब नहीं होता? इसी तरह से रब की नाशुक्री करने वाले ताज्जुब करें, पता भी नहीं चलता अल्लाह की सजा किधर से आती है, अंदाजा भी नहीं होता नाशुक्री के रेपरकशंस कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, आइडिया भी नहीं होता जिंदगी में नाशुक्री कैसे हमें बहुत सी नेमतों से गाफिल करके रखती है। स्कॉलर्स लिखते हैं कि मक्का को तो तबाह करने के लिए लिटरली दे सेड कि उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए 12 हाथी काफी थे, 60,000 की फौज तो उसके ऊपर जो थी वो बोनस थी। क्यों? इसलिए कि मक्का में कोई ब्रिक आर्किटेक्चर तो नहीं था, वहां तो एक हाथी उनके मड हाउसेस को टकरा कर तोड़ देता और चंद घंटों में मक्का फ्लैट हो जाता पूरे का पूरा। सो दैट वाज कंप्लीटली अ मोजिजा। जो सिनेरियो हुआ था वो ह्यूमनली देखा जाए तो इम्पॉसिबल सिनेरियो था। किस चीज ने उसको पॉसिबल किया? रब की इंटरफेरेंस ने, रब के भेजे हुए मोजसे ने उस शहर का अमन बरकरार रखा। सो कैफा बहुत इंपॉर्टेंट है। अलम तरा कैफा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे रब ने नाशुक्री करने वालों को कैसे समेटा, इस पूरे मामले को कैसे समेटा? दिस वॉज नॉट जस्ट रैंडम इंसिडेंट। सो अलम तरा कैफा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है, और मैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ क्लास को वाइंड अप करूंगी। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग फ्यू मिनट्स फ्रॉम योर टाइम। अलम तरा कैफा क्या बता रहा है ताज्जुब के साथ साथ कि ये जो सब कुछ हुआ मक्का में अब्रहा की फौज के साथ, ये रैंडम नहीं था। जहां इस वाक़े से मुतालिक रब की शान के फैक्ट्स नजर आए कि वो रब खुद हिफाजत करता है और उसकी फौजें भी आती हैं। वहां इस वक्त 21st सेंचुरी में जो भी इंसान कुरान में इस वाक़े को पढ़ेगा उसको एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट दिया, और ये डीप कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों के फ्रेम ऑफ माइंड से, इंटेलिजेंसिया के फ्रेम ऑफ माइंड से, फ्रॉम ह्यूमैनिटी ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर फ्रॉम अलम तरा कैफा। वो क्या है कि इस जिंदगी में, इस दुनिया की जिंदगी में, इस कायनात में, इस पूरे रियाल में जिसमें हम रहते हैं, we are not just random events. Nothing is random. आपको ये मेरा पॉइंट उस वक्त समझ आएगा अगर आपने कभी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, अगर आपने कभी सोशियोलॉजी पढ़ी है, अगर आपने कभी किसी एथियस्ट को सुना है। वो कहते हैं कि ये दुनिया रैंडम इवेंट्स पर बेस्ड है। रैंडमली इंसान दुनिया में आते हैं, रैंडमली इंसान दुनिया से चले जाते हैं, रैंडमली हमारी जिंदगी में वाकयात होते हैं। See? But this Alam Tara Kaifa is telling us that nothing was random. That was the planning of Allah subhanahu wa ta'ala. Just like the planning कि Allah ने अरब को एक culture दिया before sending Islam in them. In the same way, अल्लाह ताला ने यहाँ पूरी planning की। जब भी अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब के दिल में डाला कि वो मक्का वालों को लेकर पहाड़ों पर चले जाएं, nothing was random. It was all pre-planned in the will of Allah subhanahu wa ta'ala. आज के इंसान को ये समझना और समझाना जरूरी है। बताएं अपने बच्चों को फ्रॉम द मोमेंट्स ऑफ जो आपकी मूवमेंट होती है गैलेक्सीज की, टू द हीट ऑफ द सन, टू द बर्थ एंड द डेथ ऑफ अ पर्सन, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आपके बच्चों को बताएं कि बेटा तुम्हारी जिंदगी में हमारे घर में तुम्हारा पैदा होना, दिस इज अ ग्रैंड प्लानिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अपने आप को बताएं जब आप चिढ़ जाते हैं कुछ रिश्तों से इसलिए कि वाकई वो आपको परेशान करते हैं, जब आप घबरा जाती हैं स्पाउस से जब वो आपकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरते,
جب آپ سفوکیٹ ہوتے ہیں اس ماحول سے جس میں آپ کانسٹنٹلی بچوں کی تربیت کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے ان لاز یا آپ کے ماں باپ یا آپ کے بہن بھائی آپ کی سپورٹ میں کھڑے نہیں ہوتے, at that time tell yourself everything is planned. میری اور آپ کی زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں, میرا ایمان ہے, آپ کا ایمان ہے, وہ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ تمام حالات میں مضبوط رہے, رب کا عبد بن کے رہے, اس کی سبمشن اختیار کرے, حالات کو بہادری سے ڈیل کرے چاہے آپ اکیلی ہیں. اور جب بھی آپ دین پر عمل کرنے کے لیے بہادری لے کر آئیں گے نا, always couple your بہادری with اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. Never forget this sentence. دین پر عمل کرنے کی بہادری, دین پر عمل کرنے کی بریوری, اس کو کبھی اخلاق سے عاری مت کیجیے گا, اس کو کبھی اخلاق سے خالی مت کیجیے گا. دین پر بہادری سے اصل چلنے والے صرف وہ ہوتے ہیں جو اخلاق رسول سائملٹینیسلی ایکول پروپورشن میں تھامے رہتے ہیں. قریش پر سورۃ الفیل نازل کر کے, جو کہ مکی دور تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قریش ڈینائی کر رہے تھے نا, مان نہیں رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, مان نہیں رہے تھے کہ آپ پر وحی آتی ہے, مان نہیں رہے تھے کہ حرم کو بتوں سے پاک کر دیں. تو اللہ نے ان کو جھنجھوڑا, الم تری کیف, اس انداز سے ان کو ریئلائز کرایا گیا, اور مجھے اور آپ کو بھی ریئلائز کرایا گیا کہ دیکھو ناشکری نہیں کرنا, دیکھو اس رب نے تمہیں بتا دیا کہ تمہاری زندگی میں جو انسان, جو رشتہ, جو تمہارا قریبی تعلق تم کو پریشان کر رہا ہے, تم اکیلی نہیں ہو, تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے, یہ اس کی پلاننگ ہے. اور تم اس ماحول میں ان انسانوں کے ساتھ ثابت قدم, اسٹیڈ فاسٹ ایمان اور اخلاق والا ہوتے ہوئے اللہ کی بندی بن سکتی ہو. الم تری کیف, یاد نہیں ہے, وہ بھی اللہ کی پلاننگ تھی. جو کچھ اس نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا, آج بھی اللہ کی پلاننگ ہے. تھامے رہو اس کی رضا کو, تھامے رہو اس کی اطاعت کو, تھامے رہو اس کے دین کو, چھوڑنا نہیں. جیسے اس نے اپنے شہر کی, جیسے اس نے بیت اللہ کی حفاظت کی اپنی آرمی سے, وہ آج تمہاری حفاظت کرے گا. اس کی آرمی فرشتہ ہو سکتا ہے جو آپ کے دل کو ہمت دلائے. اس کی آرمی کسی سامنے والے پریشان کرنے والے رشتے کے دل میں آنے والی ہدایت ہو سکتی ہے کہ جب اس کو ہدایت مل جائے وہ آپ کا دشمن بننے کی بجائے, وہ آپ کی رکاوٹ بننے کی بجائے آپ کا ساتھی بن جائے. سو گھبرانا نہیں ہے, ہر طرح کے حالات میں خود کو بتانا ہے رب کی پلاننگ ہے, مجھے رب کا راستہ تھامنا ہے. اینڈ دس از ایکچولی ٹرو انڈرسٹینڈنگ. ہم قرآن والے ہونے کے باوجود کہتے ہیں میں بہت جلدی گھبرا جاتی ہوں, میں بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں, میں بہت جلدی ہار مان جاتی ہوں, میں اپنے رشتوں کو برداشت نہیں کر پاتی. کیوں؟ بیکاز آپ کے کورس نے آپ کو صرف انفارمیشن دی ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں دی ہے. If you will get the understanding, then you will get a psychological process. And that psychological process will help you to regain your iman, to revive your strength, and to rejuvenate your soul. So let's try to get understanding for today's action from the wordings of Quran. اور انشاءاللہ ضرور آئے گی. گھبرائیے نہیں, صراط مستقیم کو تھامے رہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کے آج جو بھی حالات ہیں اللہ جانتا ہے. آپ جس مشکل میں ہیں اللہ جانتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ آپ کا تھریش ہولڈ جانتا ہے, آپ اور میں نہیں جانتے اپنا تھریش ہولڈ. Trust him. When you will trust him, he will open the doors of opportunities for you in this dunya and in akhirah. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن سے بہترین خیر سمیٹنے والا اور بہترین عمل کی درستگی کر کے پریکٹسنگ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرماتے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے
بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس علم کی محفل کا وقت لگانا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔